خیمے دے وچ اکٹھا کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا او میرے بیلیو میں تانوں جنگ واسطے نہیں لے آندا سی اسی جنگ واسطے نہیں سائے اسی تے خطاں دی وجہ تو آئے سن جڑے صوفیاں نے لکھے سن لیکن ہن چونکہ جنگ دا ماحول بن گیا ہے میں تانوں اس غرض دے نال نہیں سی لے آندا تواڈے وچوں جیڑا واپس جانا چاہے میری طرف اجازت دے کوئی اعتراض نہیں کوئی جناب علی کسی قسم کا اعتراض نہیں بلکہ کل قیامت والے دن نانے کو جنت لے کے دینا بھی حسین کا کام ہے جنت بھی میں لے کے دیواں گا کوئی اعتراض نہیں جیڑا واپس جانا چاہے آزادی نال واپس جا سکتا ہے خوشی نال جا سکتا ہے انہوں اختیار ہے اتنی بات کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے چراغ بجھا دیتا تھوڑی دیر تو بعد جب آپ نے چراغ بالیا کی ویکھدے نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے جننے ساتھی موجود سن کوئی ایک ساتھی اپنی تھان تو جناب علی ایک ذرہ برابر ہلیا بھی نہیں سارے اپنی جگہ تے موجود ہیں سارے اپنی جگہ تے موجود نے اللہ اکبر کبیرہ آپ نے پھر چراغ بجھا دیتا چراغ اس واسطے پہ بجھاندے سن کہ روشنی وچ ہو سکتا ہے کوئی شرمندہ ہوئے سارے دے سامنے جان واسطے جناب جان لگیا شرمندگی انہوں ہوندی ہوئے اس واسطے چراغ آپ نے بجھا دیتا دوبارہ جدو چراغ بالیا حضرت امام علی مقام نے دیکھیا جتنے پہلے موجود سن سارے اپنی جگہ تے موجود نے آپ نے پھر تیسری مرتبہ چراغ بجھا دیتا پھر بالیا تے سارے اپنی جگہ تے موجود سن چوتھی مرتبہ جدو آپ جناب علی چراغ بجھان لگے سب تو پہلے آپ دے بھائی بولے حضرت عباس بولے حضرت امام حسین پاک دے بھائی دے مولا علی سرکار دے بیٹے حضرت عثمان بن علی بولے ان اچھی بولو سبحان اللہ مولا علی دے پتر حضرت عثمان بولے مولا علی دے پتر حضرت بولیے حضرت عثمان بولے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عثمان بولے حضرت جعفر بن علی بولے حضرت عباس بن علی بولے کہنے لگے اے حسین تسی اس واسطے سانو بھیج رہے ہو کہ ایتھوں جا کے اسی 4 دیہاڑے زندگی دے ہور جی لئیے 4 دیہاڑے ہور زندہ رہ لئیے اے حسین اسی اس زندگی نو کرنا کی ہے کہ جس زندگی دے وچ ساڈا حسین شامل نہ ہوئے جس زندگی وچ حسین نہ ہوئے اسی اس زندگی نو کی کرنا ہے حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بولے آپ کہنے لگے یا حسین میں تے اپنی تلوار دے نال لڑاں گا اپنی تلوار نال دشمن دا مقابلہ کراں گا جے میری تلوار ٹوٹ گئی پھر میں اپنے نیزے نال لڑنا شروع کر دیواں گا نیزے نال لڑدا رہاں گا حتیٰ کہ اپنا نیزہ بھی توڑ دیواں گا جدوں میرا نیزہ ٹوٹ گیا پھر میں پتھراں دے نال لڑنا شروع کر دیواں گا جدوں پتھر بھی مک گئے اے حسین میں آپ دے قدماں دے وچ اپنی جان تے قربان کر دیواں گا پر آپ نو چھڈ کے ہن کدے بھی میں واپس نہیں جاواں گا حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تلوار نال لڑاں گا ٹوٹ گئی تے نیزے نال لڑاں گا ٹوٹ گیا تے پھر پتھراں نال لڑاں گا پتھر بھی مک گئے تے پھر میں اپنی جان تواڈے قدماں دے وچ قربان کر داں گا پر تانوں چھڈ کے واپس نہیں جاواں گا کہیے سبحان اللہ کہیے نا اللہ اکبر کبیرہ پھر حضرت سعد بن عبداللہ بولے حضرت سعد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے یا حسین آپ نو اسی اگر چھڈ کے چلے جاواں گے کل نو آپ دے نانا جہان دی بارگاہ دے وچ میدان محشر دے وچ جدوں اسی حاضر ہوواں گے آپ دے نانا جہان نے پوچھ لیا او میرا نواسا حسین کربلا دے میدان دے وچ جدوں مشکل وقت آیا ہے تسی چھڈ کے چلے آئے یا حسین اسی حضور نو کی منہ وکھاواں گے اسی تانوں چھڈ کے ہرگز نہیں جاواں گے میرا تے دل اے کردا ہے اگر میری جان ایک مرتبہ اللہ دی راہ دے وچ قربان کیتی جاوے پھر مینوں زندہ کیتا جاوے پھر دوبارہ جناب علی میں قربان ہو جاواں پھر مینوں زندہ کیتا جاوے پھر شہید ہو جاواں حتیٰ کہ 70 مرتبہ مینوں اللہ دی راہ دے وچ شہید کیتا جاوے پھر میرے جسم نو جلا کے ایدی راکھ ہواواں دے وچ بکھیر دتی جاوے جنگلاں چ بکھیر دتی جاوے دریاواں تے سمندراں دے وچ بکھیر دتی جاوے میں 70 مرتبہ
چھڈ کے جانا ہوں دوبارہ یہ 70 واری بھی میں شہید کیا گیا اللہ 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 اکبر کبیر کی سمجھتے ہو بے صبرے سا کی سمجھتے ہو بے صبرے سا اور ایک آخری انہوں نے ساتھی اور بھی ساتھیاں نے بڑی محبت کا مظاہرہ فرمایا حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے اے حسین میرا تے دل یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی راہ دے وچ میں 1000 مرتبہ تواڈے سنگ لڑدیاں ہویا شہید کیتا جاواں کتنی مرتبہ بولیے کتنی مرتبہ تو انہوں نے ایک باری شہید ہونے کے جناب علی اپنی بیویاں نے بھی وال کھلا دیتے تو چہرے پچھڑے شروع کر دیتے وہ کہہ رہے ہیں حضور میرا دل یہ کرتا ہے 1000 مرتبہ تواڈے سنگ لڑدیاں ہویا دشمن دے خلاف جہاد کردیا ہویا آپ دے قدماں تو میں اپنی جان قربان کر دوں پھر کہنا چاہیے نا بولا مانے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سارے کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے اور کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کمیں نہ راہ ویکھدا نہ قرآن ویکھدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کمیں نہ راہ ویکھدا نہ قرآن ویکھدا جتھے جاوے